کیا وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے؟ وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے فزیکل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ جو بے نیاز ہے، سب سے اونچا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، بے نیاز ہے، کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے، اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے، نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے، مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے، سارے کائنات میں ہے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، آپ اور ہم جیسے نہیں ہے، وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہودی آئے اور یہودیوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. سنو اور جملوں کو یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ جملے کام آئیں گے. مقام توحید پر روک کر کچھ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. یا رسول اللہ آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. شجرہ نسب جانتے ہو نا؟ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ تھا، اس کا دادا تھا، اس کا پردادا تھا، اس کو کہتے ہیں شجرہ نسب. تو آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. یہ یہودیوں کے ذہن میں اللہ کے شجرہ نسب کا تصور کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہودی تو خود خدا پرست تھے. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے. یہودی تو خود توحید پرست تھے. یہ ان کے ذہن میں شجرہ نسب کہاں سے آ گیا اللہ کا؟ تو اگر قدیم صنمیات کی کتابیں دیکھو، یہ صنمیات کا لفظ جو ہے نا، اس کا انگریزی ترجمہ ہے مائتھولوجی، یعنی کس قوم میں کون سے بت تھے، ان بتوں کا شجرہ کیا تھا، وہ کس دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ کس دیوتا کے صلب سے نکلے. یعنی صنمیات ہندوستان کے ہوں یا صنمیات یونان کے، اس پر مستقل کتابیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مشرکین کے پاس دیوتاؤں کے شجرے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں. مشرکین کے پاس دیوی، یعنی تمہیں ملے گا کہ فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو شجرے تو تھے نا. تو اب وہ جو پوچھنے آئے کہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے، تو وہ اس سوال کرنے نہیں آئے تھے، نبض دیکھنے آئے تھے کہ یہ دین اسلام مشرکوں سے آیا ہے یا اللہ سے. سمجھ رہے ہو؟ وہ نبض ٹٹولنے آئے تھے کہ پوچھو یا رسول اللہ آپ کے اللہ کا شجرہ نسب کیا ہے. تو اگر انہوں نے شجرہ نسب بتا دیا تو یہ مشرکوں کی ایک نئی شکل ہوگی، اسلام شرک کی ایک نئی شکل ہوگی. اور اگر کچھ اور بتا دیا تو پھر ہم غور کریں گے. تو آپ کے بھائی توجہ رہے، آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اب جواب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو؟
کوئی لفظ اللہ بے مصرف استعمال نہیں کرتا. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد، کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا. لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے. سورہ توحید نے بتا دیا کہ دو کا اقرار کرنا ہے، تین کا انکار کرنا ہے. بہت 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 سامنے کی بات ہے نا کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے. دو کا اقرار کرو. لم یلد، انکار کرو. لم یولد، انکار کرو. لم یکن لہ کفوا احد، انکار کرو. تو دو کا اقرار کرو اور تین صفتوں کا جو اس میں نہیں ہے ان کا انکار کر دو کہ یہ صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو کے معنی کم از کم یہاں پر ہمسر کے ہیں، بیوی. کوئی بیوی نہیں ہے. جب بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد بھی نہیں ہے. بھائی تصور خاندان کا پہلا تو یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہو، ایک بیٹا ہو، ایک اس کی ماں ہو. خاندان کا تصور یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہو، ایک اس کی بیوی ہو اور پھر ایک بیٹا ہو. تینوں کی نفی کی. بھائی توجہ رہے، لم یکن لہ کفوا احد، بیوی نہیں ہے. جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ بھائی بہت بہت توجہ رہے. لم یکن لہ کفوا احد، کوئی کفو نہیں ہے. کفو کے معنی ہمسر، کفو کے معنی برابر، کفو کے معنی زوجہ. اگر یہ لفظ ذہن میں آ گیا روکوں گا نہیں. تو اب یہودیوں کو جواب مل گیا کہ اس خدا کا کوئی خاندان نہیں ہے. اس خدا کا کوئی رشتہ دار دنیا میں پایا نہیں جاتا. یہ خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے. یہ خدا کسی کا باپ نہیں ہے. خدا ہے مجرد. تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ خدا ہے کون؟ کہا کہ اب ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. دیکھو سلسلہ فکر مسلسل ہے. ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. اور اب قرآن مجید نے بار بار نشانیوں کا سلسلہ بیان کیا. مسلسل نشانیاں بتائیں. ہر سورے میں جو سورہ تیوان ہیں، جو لمبے لمبے سورے ہیں نا، اس میں مسلسل اپنی نشانیاں بتاتا چلا. کہنے لگا خلق الانعام لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. تم ہماری نشانی ہو. سنتے جاؤ. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سے ترجمہ کروں. تم ہماری نشانی ہو. جن سواریوں میں چلتے ہو وہ ہماری نشانیاں ہیں. ہم نے تمہیں اونٹ دیا، نشانی ہے. گھوڑا دیا، نشانی ہے. خچر دیے، نشانی ہے. ہم نے سواری کے لیے گدھے دیے، یہ نشانی ہے. بھائی کہاں تک تمہیں نشانیاں گنواؤں؟ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. بھائی عجیب بات ہے. ہم نے تمہیں کھیتیاں دی، ہم نے تمہیں پھل دیے، ہم نے تمہیں پھول دیے. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذکر سے کام لیتے ہیں، جو فکر سے کام لیتے ہیں. الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا، ستارے اپنے کنٹرول میں رکھے. ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. علم ترو ان اللہ. بھائی اگر ان آیات کو ذہن میں محفوظ رکھ سکو تو محفوظ رکھتے چلے جاؤ. اس سے پہلے کی ایک آیت پڑھ دوں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہر پھول سے لے، شہد کی مکھی ہر پھول سے لے، ہر پھول سے رکھ لے، لیکن جو شہد بنے وہ شفا ہو.
آیتیں بتلاؤں جہاں اللہ اپنے نشانیوں کی طرف انسانیت کو متوجہ کرتا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. آیتیں ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ گے نا, اس لیے کہ یہ آیتیں تمہیں کبھی کام آ جائیں گی. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. تم نے یہ غور نہیں کیا کہ فضاؤں میں جو پرندے گھوم رہے ہیں, الم یروا الی الطیر, تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء, انہیں یہ روکے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں, یہ روکے ہوئے ہیں. طریقہ تو یہی ہے کہ زمین چیزوں کو کھینچ لیتی ہے. یہ تصویر اب یہ اچھال دوں زمین اسے کھینچ لے گی اور زمین پہ گر پڑے گی. بھئی یہی تو ہے نا کہ زمین میں کشش ہے اور وہ کھینچ لیتی ہے. الم یروا الی الطیر, تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء, یہ رکے ہوئے کیسے ہیں فضاؤں میں؟ ما یمسکہن الا اللہ, انہیں کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے. پہنچ رہے ہیں یہ میسج پہنچ رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. ہم نے ان پرندوں کے رکنے میں نشانی رکھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. اب تک جو میں آیتیں پڑھ رہا تھا, نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے, نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے, نشانیاں ہیں صاحبان ذکر کے لیے, نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تدبر سے کام لیتے ہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں کہتا ہے نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. بھئی کیا نشانی ہے؟ کیا نشانی ہے؟ فضا میں رک جانے پر مومن کے لیے نشانی ہے. مومن کے لیے نشانی ہے کہ پرندے فضاؤں میں رک نہیں سکتے. اگر اللہ انہیں نہ روکے,